حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ ہر والدہ کو اس کی اولاد سے جدا کر دیا گیا۔ پھر ساری قوم گھر سے نکلی اور خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑائی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو روک دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام عذاب خداوندی کے منتظر رہے، لیکن ان کو کچھ آثار نظر نہ آئے۔ دستور یہ تھا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور اس کے پاس اپنے سچے ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام ناراضگی کی حالت میں چل دیے اور چلتے چلتے ایک قوم کے پاس پہنچے جن کی ایک کشتی تھی۔ ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور اپنے کشتی میں سوار کر لیا۔ جو ہی آپ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلنا بند ہو گئی، جبکہ دوسری کشتیاں دائیں بائیں چل رہی تھیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے اس کشتی کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کی وجہ معلوم ہے، اس کشتی کے اندر کوئی ایسا غلام سوار ہو گیا ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ کشتی نہیں چلے گی جب تک تم اس کو دریا میں ڈال نہیں دو گے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو تو نہیں ڈالیں گے۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ قرہ ڈال لو، جس کے نام قرہ نکلے وہ خود دریا میں چھلانگ لگائے۔ چنانچہ قرہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، حتیٰ کہ 3 بار قرہ اندازی کی گئی، مگر ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ بس یونس علیہ السلام نے خود کو اس دریا میں ڈال دیا۔ ایک مچھلی ان کی حفاظت پر معمور کر دی گئی، چنانچہ جو ہی وہ دربار میں گرے اس مچھلی نے ان کو نگل لیا اور زمین کے تہے میں لے گئے۔ وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے ککریوں کی تسبیح پڑھنے کی آواز سنی، تو قرآن کی اس آیات کے مطابق انہوں نے اپنے رب کو پکارا، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی آپ نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی قصوروار لوگوں میں سے ہوں۔ 3 اندھیروں میں پکارا، ایک اندھیرا تو مچھلی کے پیٹ کا تھا، دوسرا اس دریا کا تھا اور تیسرا اندھیرا رات کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اگر احسان خداوندی ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ میدان میں بدحالی کے ساتھ ڈالے جاتے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب دریا سے باہر ڈالے گئے تو اس چوزے کی طرح تھے جس کے بال اور پر نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ایک بیل دار درخت اگا دیا، آپ اس کے سائے سے حظ حاصل کرتے رہے۔ ایک دن وہ درخت خشک ہو گیا تو آپ اس کے خشک ہونے پر رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ ایک درخت کی خشک ہونے پر آپ کو رونا آیا، لیکن 1 لاکھ سے زائد لوگوں کی حالت پر آپ کو رونا نہیں آیا۔ آپ تو چاہتے تھے کہ وہ ہلاک ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ ایک غلام بکریاں چرا رہا ہے۔ اس سے دریافت فرمایا کہ اے غلام، تم کس قوم کے ہو؟ غلام نے کہا کہ وہ قوم یونس سے ہے۔ یونس علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ جب واپس جاؤ تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ میں یونس علیہ السلام سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ غلام نے کہا کہ اگر آپ واقعی یونس علیہ السلام ہیں تو آپ تو جانتے ہیں کہ جو شخص جھوٹا ثابت ہو، اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہ ہو تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے، میرے گواہی کون دے گا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا یہ درخت اور یہ زمین تیرے حق میں گواہی دے گی۔ غلام نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان دونوں کو حکم دے۔ تو یونس علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ جب یہ غلام تمہارے پاس آئے تو اس کے حق میں گواہی دینا۔ ان دونوں نے اس بات میں جواب دیا
بہت اچھا۔ اس کے بعد غلام اپنے قوم میں واپس چلا گیا۔ اس کے چند بھائی بھی تھے اور اس لحاظ سے وہ محفوظ تھا۔ غلام نے بادشاہ سے آ کر کہا کہ میرے یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ آپ سب لوگوں کو سلام کہہ رہے تھے۔ بادشاہ نے اس غلام کے قتل کا حکم صادر کیا۔ غلام نے کہا کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہے، آپ میرے ساتھ لوگوں کو بھیجیں۔ چنانچہ جب لوگ اس درخت اور اس جگہ پر پہنچے تو غلام نے خدا کا واسطہ دے کر ان سے کہا کہ کیا یونس علیہ السلام نے تم دونوں کو گواہ بنایا تھا؟ دونوں نے کہا ہاں، ہمیں گواہ بنایا تھا۔ لوگ سہمے ہوئے واپس آئے کہ عجیب بات ہے کہ درخت اور زمین تیرے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس حاضر ہو کر آنکھوں دیکھا حال سنایا تو بادشاہ نے غلام کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی مجلس کی جگہ میں بٹھا دیا اور کہا کہ تم اس منصب کے مجھ سے زیادہ حقدار ہو۔ چنانچہ اس غلام نے 40 سال تک لوگوں کے امور و معاملات کو